بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم ایک قاتل صحابی کے بارے میں بات کرتے ہیں، جس قاتل صحابی نے اسلام کے ابتدائی دور میں بہت سارے گناہ اور کہیں قتل کیے تھے۔ بالآخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ قاتل صحابی ایک نیکوکار کیسے بنا؟ مکمل واقعہ سننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہے گا اور اس چینل کو بھی سبسکرائب کرنا، تاکہ جو آئندہ اسلامک انفارمیشن ویڈیوز ان کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ یہ واقعہ ہمیں اسلام کی عظمت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے مثال شفقت و حکمت کا درس دیتا ہے، جس میں ایک قاتل اپنی زندگی کے گناہوں سے توبہ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے نیکوکار صحابی بن گیا۔ کہا جاتا ہے کہ اسلام کی ابتدائی دور میں ایک شخص جس کا نام وحشی بن حرب تھا، عرب کے ان لوگوں میں شامل تھا جو قتل و غارت گری میں مشہور تھے۔ اس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جنگ احد میں شہید کیا تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اور اسلام کے بہادر سپاہی تھے۔ ان کی شہادت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہایت غمگین کر دیا تھا۔ وحشی بن حرب کے دل میں ہمیشہ یہ احساس جرم موجود تھا کہ اس نے ایک عظیم انسان کو شہید کیا ہے۔ وہ جانتا تھا کہ اس کا یہ عمل اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک انتہائی ناراضگی کا سبب ہوگا۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جب اسلام پھیلنے لگا اور لوگ جوگ در جوگ دین حق میں داخل ہونے لگے، تو وحشی کے دل میں بھی تبدیلی پیدا ہونے لگی۔ وحشی نے سوچا کہ یہ اس کے لیے بھی معافی ممکن ہے۔ کیا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے قبول کریں گے؟ اسے بتایا گیا کہ اگر وہ سچے دل سے توبہ کرے اور اسلام قبول کرے تو اللہ کی رحمت سے بھی اپنی آغوش میں لے سکتی ہے۔ چنانچہ وحشی مدینہ کی طرف روانہ ہوا۔ جب وہ مدینہ پہنچا تو اس نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان موجود ہے۔ وحشی کے دل میں شرمندگی اور خوف تھا، لیکن اس نے ہمت کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں وحشی ہوں جس نے آپ کے چاچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا تھا۔ میں گناہ گار ہوں، لیکن میں اسلام قبول اور اپنے گناہوں سے توبہ کرنے آیا ہوں۔ کیا آپ میرے لیے معافی ممکن ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحشی کو دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دکھ اور غم کے آثار سے بھر گیا، کیونکہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا زخم ابھی بھی تازہ تھا۔
لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت و شفقت نے غصے پر قابو پا لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اس بات کو سمجھتے ہو کہ اسلام تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ نہ کیا ہو؟ وحشی نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی غلطیوں پر نادم ہوں اور اپنی زندگی کو اسلام کے لیے وقف کرنے کا عہد کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وحشی کو اسلام قبول کرنے کا موقع دیا۔ وحشی نے کلمہ پڑھا اور اسلام میں داخل ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تمہیں معاف کرے اور تمہاری توبہ قبول فرمائے، لیکن میری ایک درخواست ہے کہ جب بھی میرے سامنے آیا کرو تو اپنے اس عمل کا ذکر نہ کیا کرو، کیونکہ مجھے اپنے چچا کی شہادت یاد آ جاتی ہے۔ وحشی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی تعمیل کی اور اپنی باقی زندگی اسلام کی خدمت میں گزار دی۔ بعد میں وحشی نے اپنی بہادری اور وفاداری سے اسلام کے دشمنوں کے خلاف جنگیں لڑی۔ کہا جاتا ہے کہ یمامہ کے جنگ میں جہاں مسیلمہ کذاب کے فتنے کا خاتمہ ہوا، وحشی نے اپنے تلوار سے مسیلمہ کو قتل کیا اور اس عمل سے اس نے اپنی توبہ کو مزید ثابت کیا اور اپنے دل سے گناہوں کا بوجھ ہلکا کیا۔ دوستو، یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اللہ کی رحمت بے حد وسیع ہے۔ وہ ہر گناہ گار کو معاف کر سکتا ہے، بشرطے کہ وہ سچے دل سے توبہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اور حلم ہمیں یہ سبق دیتے ہیں کہ ہمیں دوسروں کو معاف کرنے اور ان کی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے۔ دوستو، وحشی کا یہ سفر گناہ سے لے کر ہدایت اور نیکی تک کا ایک بہترین مثال ہے کہ کیسے ایک قاتل جو گناہوں کے دلدل میں پھنسا ہوا تھا، اللہ کی رحمت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی سے ایک نیک اور بہادر صحابی بن گیا۔